السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم ایدنا بتأییدک، اللہم ایدنا بتأییدک، اللہم ایدنا بتأییدک یا رب العالمین۔ محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز ساتھیوں، دعوت کا کام اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا کام ہے، اور یہ کام انبیاء علیہم الصلاۃ کا کام ہے۔ ختم نبوت کی برکت سے اللہ نے یہ کام ہمیں عطا کیا، اس لیے کہ آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اور آپ کی امت کو اللہ تعالیٰ نے دعوت والی امت بنائی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اتنی بات تو ہم سب جانتے ہیں، جو باتیں اب بتائی گئی اتنی بات تو ہم میں سے ہر ایک جانتے ہیں۔ اس میں کسی بھی طرح کی کوئی ترمیم نہیں ہے، لیکن دعوت اور داعی یہ دونوں بنیادی چیزیں ہیں۔ دعوت اور داعی جو جتنا دین جانتا ہے، توجہ سے اس بات کو سمجھنا، وہ اتنی ہی دین کی طرف دعوت دے گا۔ بھئی پہلے ہی یہ ٹھیک تھا، اس کی جو آواز ہے ذرا نارمل کیجئے، آپ یہیں بیٹھیے، اور جو بھی سکرات کے پیشنٹ کے پاس ہمیشہ نرس ہوتے ہیں، کبھی بھی ہٹتے نہیں، کبھی بھی انہیں کلمہ پڑھ سکتا ہے، تلقین کلمہ کے لیے ہمیشہ ساتھ رہنا ہوتا ہے، تو آپ وہیں بیٹھیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس وقت داعی دعوت دیتا ہے، جتنی فیصد دین جانتا ہے اتنی ہی فیصد کی دعوت دیتا ہے۔ جیسے ایک میکینک کے پاس آپ اپنے بچے کو چھوڑے، بھئی ان کو آپ میکانزم سکھائیے، اور وہ آلریڈی سیکھنے والا میکینک ہے، تو وہ کتنا سکھائے گا؟ ارے بھئی جتنا سیکھا ہوا ہے اتنا ہی سکھائے گا، جو وہ جانتا نہیں وہ نہیں سکھائے گا۔ اگر آپ اس سے گلہ کریں، جناب آپ کے پاس بھئی جیسا پہلے تھا اسے کر دیجئے، اس کو جیسے پہلے تھا جی، اور کم ہی کیجئے۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اس سے یوں کہیں گے جناب آپ 1 سال سے سکھا رہے ہیں، صرف نیٹ بولٹ ٹائپ کرنا سیکھا ہے، بقیہ کوئی بھی چیز نہیں جانتا، تو آپ کا گلہ کرنا یہ بجا ہے، اور یہ ایک جگہ پر بیجا بھی ہے۔ کیوں؟
آپ سے یوں کہا جائے گا جناب جس میکینک کو سکھانے کے لیے آپ نے منتخب کیا وہ خود آلریڈی یل بورڈ کو کیا سکھائے گا؟ جیسے ڈرائیونگ لائسنس کوئی لیتا ہے تو اسے ڈی ایل کہتے ہیں. ڈرائیونگ لائسنس سے پہلے یل بورڈ لگا کر لرننگ لائسنس میں کچھ لوگ گاڑی چلاتے ہیں. ان کی گاڑی کے آگے بھی گاڑی کے پیچھے بھی یل لگا ہوا ہوگا. کیا مطلب؟ یہ سیکھنے والا ہے، یہ طالب علم ہے، یہ سکھانے کے قابل نہیں ہے. اس کے آگے جانے والے بھی ذرا ہوشیار رہیں، کبھی بھی ٹھوک سکتا ہے. پیچھے جانے والے بھی ہوشیار رہیں، کبھی بھی روک سکتا ہے. دائیں بائیں بھی ہوشیار رہیں، کبھی بھی وہ ادھر ادھر مڑ سکتا ہے. تو وہ یل لگانے کے بعد یل والے کی کوئی غلطی نہیں ہوتی. دائیں والے، بائیں والے، آگے والے، پیچھے والے اگر غافل ہو گئے تو غلطی ان کی سمجھی جائے گی، یل والے کی نہیں. اور کوئی بھی یل والے سے یوں نہیں کہتا ذرا میرے بچے کو ڈرائیونگ سکھا دو. انہیں خود بولے گا میں خود کلمہ پڑھ کر بیٹھتا ہوں، کلمہ پڑھ کر اترتا ہوں، اور جو بھی میرے پیچھے بیٹھتے ان سب سے کہہ لیتا ہوں کچھ وصیت نامہ لکھ کر رکھ لو، کبھی بھی آپ لوگ شہید ہو سکتے ہیں. یہ حالت میں اس کی گاڑی چلتی ہے. وہ گاڑی نہیں، وہ ایمبولنس ہے حقیقت میں. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جس طرح ہم دنیا میں یہ دیکھتے ہیں ماہر کون، اور اس کے حوالے ہم اپنے بچوں کو کرتے ہیں، اسی طرح حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہرین کے حوالے امت کو کیا. کس کے حوالے کیا؟ ماہرین. اصحابک النجوم. کہا اے امتیوں میں جن لوگوں کو میرے بعد چھوڑ کر جا رہا ہوں یہ لوگ کوئی یل بورڈ نہیں ہیں، یہ کوئی بھی یل بورڈ نہیں، سب کے سب ڈی ایل والے ہیں، بلکہ میرے کلر زراکس کا بھی ہیں، اور میرے نمونے ہیں، میرے آئیڈیل ہیں. اگر تم مجھے نہیں دیکھ سکو کوئی بات نہیں، صدیق اکبر کو دیکھ لو میں نظر آؤں گا، عمر فاروق کو دیکھ لو میں نظر آؤں گا، عثمان کو دیکھ لو میں نظر آؤں گا، ابو ذر کو دیکھ لو میں نظر آؤں گا، ابو درداء کو دیکھ لو میں نظر آؤں گا، آپ دیکھ لو عمار کو، یاسر کو، میں نظر آؤں گا. کیا مطلب؟ آپ کے سامنے ایسا نمونہ چھوڑ کر جا رہا ہوں جو ٹوٹلی آئیڈیل ہے اپنی ذات کے اعتبار سے. الصحابۃ کلہم عدول. یہ اجماع کا فیصلہ ہے، صحابہ پورے کے پورے قابل تقلید ہیں، صحابہ پورے کے پورے قابل اتباع ہیں، صحابہ پورے کے پورے رہبر ہیں، صحابہ پورے کے پورے رہنما ہیں، صحابہ پورے کے پورے نمائندے ہیں. اب چلتے چلتے حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جب کام شروع کیا تب حضرت کا بھی ارادہ تھا سب علماء اس کام کو سنبھالیں. حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی جب تشریف لائے تو حضرت سے پوچھا حضرت طبیعت کیسی ہے؟ حضرت نے فرمایا آپ آ جائیے طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، آپ آ جائیے طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. تو ہم دیکھنا یہ ہے ہم دین کس سے سیکھ رہے ہیں، ہم دین کس سے لے رہے ہیں. حضرت مولانا الیاس احمد علی کی وہ تمنا کیوں ہر ایک جماعت میں ایک عالم ہو، ہر ایک جماعت میں ایک قاری ہو. حضرت کی تمنا کیوں؟ عالم ہوگا عقائد درست کرے گا، قاری ہوگا قرآن درست کرے گا، عالم ہوگا عبادتیں درست کرے گا، قاری ہوگا قرآن کا تلفظ درست کرے گا، عالم ہوگا ہر مسئلے کی جانکاری کرائے گا. یہ مسئلہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ بول سکتے ہیں، یہ نہیں بول سکتے. بیانات کی اصلاح ہوگی. کس کی اصلاح ہوگی؟ بیانات. بعض مرتبہ دین کی بات میں بے دینی کی بات ہوتی ہے. بات کون سی؟ دین کی بات ہو رہی ہے. کون سی؟ بے دینی کی.
اعلان ہوا بھائی بیٹھ جائیں دین کی بات ہوگی، لیکن بات ہو رہی ہے بے دینی کی۔ دین کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ توحید سے۔ جب آپ نے کہا دین کی بات ہوگی تو آپ کو چاہیے کہ آپ صرف اللہ کی بات کرتے۔ جب آپ نے کہا دین کی بات ہوگی آپ رسول کی بات کرتے۔ آپ نے کہا دین کی بات ہوگی قرآن کی بات کرتے۔ آپ نے کہا دین کی بات ہوگی حدیث کی بات کرتے۔ آپ نے کہا دین کی بات ہوگی شریعت کی بات کرتے۔ لیکن آپ نہ قرآن کی، نہ حدیث کی، نہ شریعت کی، نہ اجماع کی، آپ تو اپنے من کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کی من کی بات دین کی بات ہے کہ بھائی من کی بات جو ہے وہ دین کی بات ہے۔ من کی بات ہے، دین کی بات نہیں۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں دین کس سے سیکھنا؟ حضرت حسن بصری نے فرمایا فانظروا امن تأخذون دینکم، اے لوگو جس وقت تم لوگ دین سیکھنے کے لیے بیٹھو ذرا دیکھ لیا کرو جو دین کی بات کر رہا ہے وہ کتنا دین جانتا ہے۔ یلبوڑ تو نہیں، جو بول رہا ہے وہ کتنا دین جانتا ہے۔ ایک ہے دعوت کی بات، ایک ہے دین کی بات۔ دعوت کی بات فکر والے کریں، دعوت کی بات جذبات والے کریں، دعوت کی بات ترتیب جاننے والے کریں، دعوت کی بات صحیح نہج جو جانتے ہیں وہ کریں۔ جن کا عقیدے میں بگاڑ ہے ان کو دعوت کی بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ حق ہے کیا بھائی؟ جسے ملے اسے لا کر یہاں تھوڑی بٹھا دیتے ہیں۔ بٹھانے سے پہلے پیچھے دیکھو، یہ کون، یہ کیا، یہ کہاں۔ آج کل ایک حیرت کی بات بتاتا ہوں میں، شکیلی کو ماننے والے، شکیل بن حنیف کو، وہ بھی جماعتوں کے امیر بننا شروع ہو گئے۔ مراکز میں جا کر بیٹھتے ہیں، بہترین داڑھی، بہترین جبہ، معطر ہو کر، پگڑی باندھ کر، اور ہمارے لوگوں کو بیچارے دیکھتے ہیں کہ ہاں بھائی امیر صاحب اللہ اکبر، دیکھے تو جبریل کی نسل میں ہے، ایسا کا دکھ رہا نہیں، ہاں بھائی اب کیا کیا، اسے امیر بنا دیے۔ اب حال کا واقعہ، ایک جماعت آ رہی ہے، زیادہ پرانا نہیں، ایک ہفتے کے اندر اندر کی کارگزاری، ایک جماعت آ رہی ہے، ایک جماعت جا رہی ہے۔ تو ان سے کہا بھائی سفر میں، وہ ایک مولانا بھی سفر میں، وہ کہہ رہے ہیں بھائی نماز کا وقت ہو گیا، چلے نماز پڑھ لیں۔ تو وہ کہہ رہا ہے امیر صاحب کا حکم ہے سفر میں نماز مت پڑھو۔ حضرت کس کا حکم ہے؟ امیر صاحب کا حکم ہے کہ سفر میں، اور ہم لوگ امیر صاحب کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اب اندازہ لگاؤ وہ امیر کون ہوگا، وہ امیر کیسا ہوگا، وہ امیر کس ذہنیت کا ہوگا، وہ امیر کس سوچ کا ہوگا۔ بیچارے اس جماعت میں ایک خشخشی داڑھی والے تھے، وہ بیچارے کہنے لگے ارے پاگل امیر ہیں، ہم نے تو علماء سے سنا نماز نہ سفر میں قضا کرنے کی اجازت ہے نہ حضر میں۔ حضر میں قضا کرنے پر جو گناہ ہے وہی گناہ سفر میں قضا کرنے پر ہیں۔ فوراً وہ بیچارہ خشخشی داڑھی والا کھڑے ہو کر اکیلا نماز پڑھا، پوری جماعت نماز نہیں پڑھی۔ انہوں دین پھیلانے والی جماعت کی ہے۔ نمبر 2، نماز پڑھی، بعد میں کوئی کون سی نماز پڑھی واللہ اعلم، لیکن کیسی پڑھ رہے ہیں، سب کے سب سیٹ پر بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، بہت سینہ صندوق کرنے کے بعد۔ اور کیسا پڑھ رہے ہیں، ایک پڑھ رہا ہے ادھر، 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 جدھر سیٹ کا رخ ہے ادھر بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دیا۔ کیا قصہ نے امیر صاحب بولے سفر میں کون سے رخ میں بھی پڑھ سکتی کہتے ہیں۔ میں کیوں یہ کہنا چاہتا ہوں، دعوت
یہ ہمارے بزرگوں کی امانت ہے اور اس کی حفاظت ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اور اس کے حافظ علماء کرام ہیں۔ علماء کو چھوڑ کر اگر کوئی دعوت کا کام کرے گا یقیناً گمراہ ہوگا۔ اور علماء بھی کون سے؟ چلر علماء نہیں، چلر علماء نہیں، تول کے وزن، ارے مرمرے ہوتے ہیں، مرمرے جانتے، موٹا بھر کو مرمرہ لے کر آئے اور لانے کے بعد کیا بھی نہیں، مرمرے مسجد کے بیچ میں ڈال کو پھنکا ڈالو، پورے مرمرے اڑ جاتی، اڑتے نہیں اڑتے؟ ارے مرمرے کا تو معلوم نہیں معلوم بھائی، مرمروں کو اگر پھنکا ڈال دیے تو اڑیں گے نہیں اڑیں گے؟ ویسے مرمرے والے مولوی کی ضرورت نہیں، فولاد، طوفان آئے تب بھی نہ ہلے، لوہا بارش پڑے تب بھی نہ پگھلے، مشرق سے ہوا، مغرب سے ہوا، شمال سے ہوا، جنوب سے ہوا، ہرگز نہ ہلے، اسے کہتے مولوی۔ یہ فون سب بند کرو بھائی، سر نہیں تو فون بات کر لے، 10 منٹ بعد میں بات کریں گے۔ نماز میں بیٹھے سکا، بیان میں بیٹھنا سو۔ نماز میں فون بات کرتی ہے کیا؟ ادھر ادھر دیکھتی ہے کیا؟ کھجاتی ہے کیا؟ کھجاتی ہے کیا بھی نماز میں؟ کہاں کھجاتی ہے؟ خالی نماز میں کھجلی ہوئی تو زور سے ہلو لوچ لینا، یہ ترکیب ہے۔ نماز میں زیادہ کھجلی ہوئی تو کیا کرنا بولو؟ ہلو یوں کر کو یوں لوچ لینا، وہ کھجلی ذرا ختم ہو جاتی، نماز پڑھنے کے بعد کھجا دے۔ اگر کھجائے پیڈ میں نماز فاسد ہو جائے گی، یوں 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 کہتے نماز فاسد۔ اور کتنے بار کھجا لے کنگا نماز پڑھتی، وہ نماز نہیں، وہ کھجلی کی نماز۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو کیا کہہ رہا تھا بولو؟ یہ حرکتہ نکو کرو بولتی اسے، کیا کہہ رہا تھا؟ مرمرے، لا حول ولا قوہ، پھنکا ڈالتے ہی پورے کیا ہو گئے؟ انہوں لوگا مرمرے مولانا، کون ہی لوگ کہاں کے، کتنا تجربہ ہے ہمارے اسلاف۔ یہ کہتے ہیں 20 سال تسلسل کے ساتھ پڑھنے پڑھانے میں جو مولوی لگا ہوا ہے، پڑھنے پڑھانے میں، اسی کی رائے کا اعتبار ہے دین میں۔ کیا پڑھنے پڑھانے میں؟ الف با نہیں، دین، شریعت، قرآن، حدیث، مسائل، فقہ، قضاء، افتاء، یہ جو پڑھنے پڑھانے میں لگا ہوا ہے، اس کی رائے کا اعتبار ہوگا 20 سال پڑھنے پڑھانے کے بعد، یا اس کے نقش قدم پر چلنے والے، اس کے مشورے پر چلنے والے، ان کے تابع ہو کر چلنے والے، ان کی باتوں کا اعتبار۔ کون کی مرمرا آیا ہمیں لوگ انہوں بھی مولانا اشنا، کون سے مولانا جی؟ آدھے گرام کے بھی مولانا نہیں، انہوں مولانا 500 کلو کے، انہوں مولانا آدھا گرام کے، ان کا وزن کیا ان کا وزن کیا؟ مولانا میں وزن نہیں ہے؟ ارے ہے کہ نہیں ہے؟ مفتی میں وزن نہیں ہے، عالم میں وزن نہیں ہے، دائی میں وزن نہیں ہے، انہوں بھی دائی انہیں بھی دائی، لیکن وہ کتنے دن کا دائی، یہ کتنے دن کا دائی، یہ کتنی تربیت کا دائی، وہ کیسا دائی، یہ کتنا دعوت کو سمجھا ہوا ہے، وہ کتنا سمجھا ہوا ہے، وہ کتنا جانتا ہے، یہ کتنا جانتا ہے، اس کے علم میں کتنی گہرائی ہے، اس کے علم میں کتنی گہرائی ہے۔ ہمارے خاندان میں جب بھی مشورہ ہوتا، کام با انہوں کیوں انہوں آئے تو فیصلہ ہوتا، سو نہیں میں ہوں نا، تو کون؟ تو ابھی ختمہ نہیں ہوا تیرا، تو کیا کرا دیتا سو؟ کون تو؟ بڑے آپ کو فیصلہ کرتی سو، تیرا سب اعتبار نہیں، بولتے کہ نہیں بولتے؟ خاندان میں کچھ بڑے ہوتے ہیں، علاقے میں کچھ بڑے ہوتے ہیں، دعوت میں کچھ بڑے ہوتے ہیں، جن کو دنیا سمجھدار، دیکھو
سمجھدار جن کو سمجھدار سمجھے وہ ہے سمجھدار. یاد رکھو, بے خوفاں جس کو سمجھدار سمجھے وہ سمجھدار ہیں. بے خوفاں سب مل کو انہوں سمجھدار نہیں. کون بولے؟ گلخن جان بولے. کون جی بولے؟ گلاب جامن بادشاہ بولے. کون جی بولے؟ چمپا کلی خان بولے. کیا کر کو بولے انہوں سمجھدار ہے. وہ بے خوف خود نہ سمجھا ہوا ہے. نہ سمجھوں کا سمجھدار کہنا سمجھدار ہونے کی علامت نہیں ہے. سمجھداروں کا سمجھدار کہنا سمجھدار کی علامت ہوتی ہے. جیسے ڈاکٹر کہے کہ یہ ڈاکٹر, توجہ, انجینئر کہے کہ یہ انجینئر, پروفیسر کہے کہ یہ پروفیسر. کیا بھائی حضرت ڈاکٹر کو سرٹیفکیٹ کون دیتی؟ پیشنٹ دیتی ہے. سو ڈاکٹر صاحب تمہیں ڈاکٹر صاحب بھی سرٹیفکیٹ سو پیشنٹ سینڈ کر کو ہمارے ڈاکٹر صاحب ہی نو فوراً ایمبولینس تیار رکھو. یہ ڈاکٹر کے پاس جو بھی جا رہی کبھی بھی سیٹی پھوٹ سکتی, کبھی بھی پھوٹ سکتی. کیوں؟ ویسے سکرات کا ڈاکٹر کو تمہیں آپ کو کیا لقب دیے سو انہوں مل کو انہوں ایسا ڈاکٹر بنا دے لے. سو بعض لوگ جیسے عوام مولانا 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 مفتی صاحب مفتی صاحب مفتی صاحب, وہ مفتی صاحب کو بلا کے ذرا یہ تشریف لائیے مفتی صاحب. ان کو بٹھا کو پوچھے کو تو دوم تک پڑھ کو ہی مفتی صاحب کہاں تک پڑھ کو ہی دوم تک. بنگلور میں آپ کو 100 ڈپلیکیٹ مشہور مولویاں بتا سکتا ہوں. 100 ڈپلیکیٹ مشہور مولوی, وہ مولوی ہی نہیں, وہ پڑھا ہی نہیں. اسے کیا کرے, ایک صاحب کو ایک بڑے مدرسے میں بلا لیا پڑھانے کے لیے. عزت کے مارے انہوں بھی پہنچ گئے. اب ان کو پپکی شروع ہوگی کہ ارے اللہ میں یہ کتاب زندگی میں کھول کوش نہیں ہوں, پڑھ کوش نہیں ہوں. انہوں مجھے مولانا 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 لگ بڑھا ڈالی, بڑھائے مولانا بنا کو. اب اس کی پھنگی بج رہی ہے اندر. اب یہ کیا کیے, دیکھو بھائی دیکھو, میں جب پڑھاؤں گا اس وقت تمام نیچے دیکھیے. جب مجھے دیکھو گے سمجھو کہ تمہارا سبق کا روزہ ٹوٹ گیا. کیا رہے قصہ کہ تو سامنے کتاب بھی نیچے اس کا ترجمہ. حضرت یہاں نیچے غور سے انگلی رکھتے ہوئے جاؤ, کس کا ترجمہ ہو رہا وہ معلوم نہیں. ترجمہ پڑھ لے کو وہ جاتی سو انہوں انگلی رکھ لے کو جانا. مولانا ایک بار بنگار پیٹ میں ایسے ایک مولانا کے ساتھ میرا بیان ہوا. 2004 کی بات بتا رہا ہوں میں. حقیقت کیوں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے, ایسے بھی مولوی ہوتے ہیں تم لوگوں کو نہیں معلوم. جیسے اٹھے بیٹھے کہ کوئی کسی کو شیخ بنا لیا, لوگ اس کے پاس بیعت کرنا شروع کر دیے. وہاں جا کر تھے کہ دیکھے تو انہیں شیخ نہیں میخ, کسی سے اس کو خلافت ملی ہی نہیں. وہ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو شیخ, وہ شیخ ہی نہیں ہے, شیخ ہے وہ شیخ. میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں, بیان جب ہوا وہ مولانا میرے بازو بیٹھے, مجھے معلوم اچھی طرح ان کو 10 بیانہ یاد نہیں, 11واں بیان یاد نہیں. وہ 10 بیان ایسا کریں گے پورے کے پورے فدا ہوں میں تیرے کس ادا پہ, ادائیں لاکھ اور بیتاب دلیے انہوں. میں سوچا ان کو گولی دینا. میں آ کر میرا بیان ختم ہونے کے بعد اعلان کیا, بھائی اس وقت ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے, ہمارے پاس حضرت علامہ تشریف فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے, حضرت کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم فرمائے. اللہ تعالیٰ ایسے بزرگوں کی سرپرستی ہمیں ہمیشہ نصیب فرمائے. اس وقت حضرت تشریف لائے ہیں, نعمت غیر مترقبہ. جو بھی آپ حضرات کے اشکالات ہیں وہ حضرت والا سے پوچھیں, انشاءاللہ حضرت والا جواب عنایت فرمائیں گے. اب حضرت کا پسینہ یار نے ہاں اشتہار میں علامہ بول کو ڈال ڈالی. یہاں دیکھے تو انہیں علامہ کا اعلان ایسا کر کو رکھا ہے, زندگی میں انہوں یہ واقعہ نہیں بھول سکتے. ان کا انتقال بھی ہو گیا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, درجات بلند فرمائے. بہرحال میں یہ بتانا چاہ رہا تھا
کہ جب نہیں ہی بولتی کہ کو میں مولانا بول کو کئی کو نہیں بولتی کہ میں ڈاکٹر تمہیں نہیں بولتی کہ کو بولتی تو آپ کو جواب دیو. تو انہوں بولے میں کلے کو بھائی میری طبیعت بہت ناساز ہے اس وقت، میں تو چاہتا تھا کہ آپ حضرات کے درمیان کچھ دیر بیٹھوں، کچھ آپ کی باتیں سنوں، لیکن طبیعت بہت ناساز ہے، تو اس لیے میں خود مفتی صاحب سے گزارش درخواست کرتا ہوں کہ جو بھی اشکالات ہیں اس کا جواب دے دیں. اللہ تعالی اب جزائے خیر عطا فرمائے. وہ اعلان کردہ کو حضرت لوٹ کو چلے گئے. میں نعوذ باللہ کسی کو اونچ نیچ بتانا نہیں چاہ رہا ہوں، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں تمہارے نزدیک انہوں علامہ، تمہیں سمجھ رہی انہوں بہت بڑے مولانا، حالانکہ وہ کتنے بڑے مولانا وہ علماء جانتے ہیں وہ کتنے بڑے مولانا. سمجھے بھائی؟ کیوں میں بتانا چاہتا ہوں اس وقت دعوت میں سمجھدار علماء کون؟ جب یہ بات پوری دنیا سے پوچھی گئی، کسے؟ پوری دنیا سے، اور ان سے جو لوگ پورے دنیا کے علماء دعوت کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، دعوت کے اعتبار سے اپنی اچھی رائے رکھتے ہیں، دعوت کے اعتبار سے تائید کرتے ہیں، دعوت کو اپنے دل اور جان سے چاہتے ہیں، علماء سے جب پوچھا گیا تمام علماء نے متفقہ طور پر جو فیصلہ کیا وہ کیا؟ حضرت مولانا ابراہیم دیولہ صاحب. بولو کون؟ ذرا زور سے بولو. حضرت مولانا بولو جی، حضرت مولانا ابراہیم دیولہ صاحب مد ذلہ العالی، اور ان کے یار غار، یار سفر و حضر حضرت مولانا احمد لار صاحب دامت برکاتہم تو ساتھ میں ہے ہی. لیکن دعوت کا دماغ، دعوت کا سوچ، دعوت میں متفقون علیہ شخصیت، اور دعوت میں ایسی ہستی نہیں جو فرمایا پر زندگی گزاری ہو. دعوت میں وہ ہستی جس کی سند عالی حدیث کے اعتبار سے، جس کا درس مقبول اسباق کے اعتبار سے، جس کا فہم مسلم اکابر کے نظروں میں، جس کی باتیں 60 سال سے غیر مختلف فی. کتنے سال سے؟ تمہیں لوگ اب بغور بیانہ سن رہی سو. جس وقت حضرت کا بیان کون بھی نہیں سنتے تھے تب ہمیں لوگ سنتے تھے. کیا حضرت اب نہ مولانا ابراہیم دیولہ صاحب کے بیانہ بڑے غور سے سن رہی، پہلے کہاں سنتے تھے؟ کون سنتا تھا؟ تب لوگوں کو پتا چلا او یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے جو دعوت کو جس طرح سمجھا رہی ہے جس طرح حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ سمجھایا کرتے تھے. اب سمجھدار جب کوئی سمجھ کر کہے تو نا سمجھوں کو سمجھ جانا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ نا سمجھوں کو سمجھ جانا چاہیے، نا سمجھوں کو مان لینا چاہیے، نا سمجھوں کو تسلیم کر لینا چاہیے. کیوں؟ وہ صرف داعی نہیں، وہ تمہارے استاذ بھی ہیں، وہ تمہارے سرپرست بھی ہیں، وہ تمہارے ہمدرد بھی ہیں، وہ تمہارے ہم نوا بھی ہیں، وہ تمہارے بہت زیادہ مخلص ہیں جس کو تم بھی تسلیم کرتے ہو، جس کو تم بھی تسلیم کرتے ہو، جس کی وجہ سے ان سے ملنے کے لیے تم خود ان کے گاؤں گئے کہ نہیں گئے؟ ارے بھی گئے کہ نہیں گئے؟ تم گئے اپنے بچوں کے ساتھ، شاگردوں کی جماعت آئی ہوئی ہے ملنے کے لیے، تم ملے، ان کی عزت کیے، ان کے احترام کیے. جب وہ کہہ رہے ہیں بیٹا تمہارا راستہ یہ صحیح نہیں ہے، تو اگر آپ دعوت کے مخلص ہیں، اگر آپ دعوت کے حقیقت میں آپ ہمدرد ہیں، دعوت کے محافظ ہیں، تو یقیناً ان کی بات کو مانتے اور اپنی رائے کو ٹھکرا دیتے. لیکن آپ کو تو امیر بننا ہے. آپ کو کیا بننا ہے؟
امیر بننا ہے. کیا بننا ہے بولو؟ ارے کیا بننا ہے؟ بعض لوگ رہتی سیاست دان ہنگامہ انوچ کراتی سو کرانے کے بعد ارے کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا، یہ اوور ایکٹنگ کا طبیعت اچھی نہیں. اوور ایکٹنگ کا طبیعت کو اچھی کیا وہ اچھی کیا اوور ایکٹنگ اچھی نہیں. کہ بات تو یہ سب کرنے کے واسطے یہ گنڈوں کو بلا کو باٹلاں بھی بریانی کے پیکٹاں بھی پیسے سب دے ڈال کو کروڑے کو بول ڈال کو کرنے کے بعد بڑا ہمدرد کسی بھی مار لگا اللہ معاف کر لے مولانا، اللہ میں زندگی میں سوچا نہیں آپ کو ایسا ہوگا، ارے معاف کر لو امیر صاحب آپ کو بھی ایسا ہو گیا معاف کر، ارے بھائی معذرت چاہتا ہوں ہماری غفلت ہے. پولیس والوں کو بلا کر 2-3 ڈانٹا ڈانٹ کو کئی طرح سے کرائے سو پھر ہمدردی جتلاتی سو. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، اس وقت میں ہمیشہ ساتھیوں سے کہتا ہوں دعوت کی ترغیب سے بڑھ کر دعوت کی تحفظ کی ضرورت ہے. کس کی ضرورت ہے؟ اور ہمارے جو اجتماعات ہو رہے ہیں غور سے سنیں، یہ اجتماعات تحفظ دعوت کے اجتماعات ہیں. کس کے اجتماعات ہیں؟ یا تحفظ کو تو معلوم کیا؟ یہ کہ دعوت کو بڑھانا، توجہ، یہ کہ دعوت کو بچانا. بولو کیا امیر صاحب؟ یہ کہ دعوت کو بڑھانا اور یہ کہ دعوت کو بچانا. اب کس کی ضرورت ہے؟ دعوت کو بچانے کی ضرورت ہے. اللہ نے ان بزرگوں کے ذریعے سے دعوت کو بہت بڑھا دیا، اتنا بڑھایا اتنا بڑھایا اتنا بڑھایا، چپے چپے میں دعوت پہنچ گئی، چپے چپے میں دعوت پہنچ گئی. کوئی گاؤں، کوئی علاقہ، کوئی گلی، کوئی گھر ایسا نہیں بتا سکتے جہاں دعوت نہ پہنچے. کیا بھائی دنیا میں؟ ارے بولو ہے کیا؟ لوگ تمل پوریما اردو پوریما یار اور ساؤنڈ اور ماٹی کی. ارے ہے کیا جی؟ ہے کیا بھائی؟ یہ سب دم نہیں سن نہیں ہے کیا؟ اتنا قدم تم لوگوں کا صاف صاف بولو ہے کیا؟ ہاں ایسا بولو. تم لوگ جب تک اوٹا کھانا ڈالتے نہیں آواز نہیں نکالتے تاکہ لوگوں کو بتائیں ہم بہت سکرات میں ہی کرو. ہے کیا بولو؟ ہر گھر، ہر اجمیر میں، اجمیر کو تم لوگ گئے کہ نہیں گئے نہیں معلوم، میں 1 سے 4 بار گیا ہوں. دعوت کا کام کی ایسی مخالفت ایسی مخالفت ایسی مخالفت، لیکن پھر بھی ماشاءاللہ درگاہ کے بازو اجتماع ہوا. کس نے کرایا بولو؟ حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اجمیر کے محبوب شخصیت بن گئے، اور حضرت کی مانگ مرکز میں رکھ کر لوگوں نے کہا جب تک حضرت زندہ رہیں گے حضرت ہی ہمارے اجتماعات کو آئیں گے. اور حضرت ماشاءاللہ شان اولیاء پر، شان معین الدین چشتی پر رحمۃ اللہ علیہ، شان اجمیری خواجہ اجمیری پر وہ بیان کرتے تھے، وہ بیان کرتے تھے، وہ بیان کرتے تھے. زندگی میں خدام درگاہ خواجہ اجمیری کبھی نہیں سنے. ان کو نہیں معلوم خواجہ اجمیری کی تاریخ کیا ہے، خواجہ اجمیری آئے کیسے. اللہ تعالیٰ نے حضرت کے ذریعے سے وہ کام لیا. آج بھی ماشاءاللہ کام چل رہا ہے، وہ سب حضرت مولانا کے کھاتے ہیں. میں کیا کہنا چاہتا ہوں، ہر جگہ تو دعوت پہنچ گئی، لیکن اب دیکھو ہمیں ایسا شیطان کو ہے نا پیچ شروع ہے تھا، پیچ زیادہ اوور لوگ بریانی کھائے تو کسے پیچ شروع ہے تھی بولو؟ شیطان کو. اب اسے بے قراری ململاتے رہتا کسے؟ چاہتے ہوئے کنگلی کرنا نہ، چاہتے ہوئے کنگلی کرنا نہ، چاہتے ہوئے کنگلی کرنا نہ. چنانچہ اس نے انگلی کرنے کے بجائے انگوٹھا کر دیا.
اب انہیں سوچا سوراخ بڑا ہے. سوراخ کیا ہے؟ انگلی کرے تو بس نہیں آتا، کیا کرنا پڑے گا؟ انگوٹھا کرنا پڑے گا. اللہ کے چنانچہ اتنا بڑا انگوٹھا کیا، اتنا بڑا انگوٹھا کیا، اتنا بڑا انگوٹھا کیا، دراڑ پیدا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ یہ ہماری جماعت، یہ تمہاری جماعت، یہ ہماری جماعت، یہ تمہاری جماعت. ہمارے طرف سے ہم نے کھلا اعلان کیا، جناب والا کے دربار میں لے جا کر یہ مقولہ پہنچا دو، آپ جس قضیے میں اس امت کو ڈال چکے ہو، جس قضیے میں اس امت کو ڈال چکے ہو، پہلے اس قضیے سے نکالو. اس کے لیے تم جو شرط کہو گے ہمیں منظور ہے. امت کو تباہ ہونے نہ دو، امت کو دو ٹکڑے میں مت بانٹو، امت کو کنفیوز مت کرو، امت کی اختلاف سے نکالو، امت کو سب سے پہلے اس بے چینی بے قراری سے نکالو. اب انہوں باپ کے اولاد میں بات کرنے میں بھی رہتی، بس باپ کی عزت کرنا رہتا. ابا تمہاری دعا بس با، ہم نہ پراپرٹی کی ضرورت نہیں، ہمارا بھائی کتا جیسا کا لڑ رہا، اسے دے ڈالو دلیندر کو، کتے کو جیسا ورقی ڈالتی، کتے کو جیسا بسکٹ ڈالتی، دے ڈالو دلیندر کو، ضرورت نہیں. کیا ہونا چاہیے پراپرٹی کے لیے؟ باپ کی دعا بس. کیا بس سے؟ ارے بولو جلدی جلدی بولو، 5 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں. کیا بس سے؟ باپ کی دعا بس. پراپرٹی رکھ لے، اور کیا ہونا؟ مقام ہونا، میں چن کا وارث، میں چن کا امیر رکھ لے، اور کیا ہونا؟ عمارت ہونا رکھ لے، اور کیا ہونا؟ یہ تمام امت ہونا نہیں دیتے. یہ امت تو آپ کو گش کرے آئے گا، ہمیں گش کر کو گاؤں گاؤں پھر کو یہ مجمع جو یہاں پر آیا ہوا ہے میرے عزیز بھائیوں، کتنے محنت کے بعد آیا. ارے بھائی محنت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اللہ کو حاضر ناظر کو محنت نہیں ہوئی؟ کتنے سالوں سے ہو رہی ہے. انہوں بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگاں بیٹھ کو ہی ان کے پوچھے کتنے سالوں سے محنت کر رہی، کتنے ہزاروں لاکھوں، کتنے گھروں کے تقاضے کو اونچے نیچے کر کے، کتنی قربانی دے کر ان لوگوں نے اس مجمع کو سجایا، بنایا، جوڑا، جڑے رکھے ہیں، چلایا جماعتوں میں. تب جا کر انہوں آج اس پوزیشن میں آپ کو بیٹھ کو ہی. اور آپ جناب تو زندگی میں ایک بار بھی عمومی گشت کریں گی. حیات و صحابہ پڑھنے کے واسطے سال جماعت میں وقت لگا کو ہونا ضروری ہے. تو بولتی تمہیں سال لگائے کر جی، روزانہ پڑھ رہی نا حیات و صحابہ، تمہیں سال لگائے، تمہیں لگائے سال نے. لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ. میرے ساتھ خود ایسے ساتھی وقت لگائے جو حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ 4 مہینے وقت لگائے. کتنے مہینے؟ 4 ماہ خود حضرت جی جماعتوں میں گئے ہیں، 4 مہینے ملکوں کے تقاضے پر. تمہیں کب گئے؟ قسم کھاؤ محراب میں بیٹھ کو ہوں، اور مجھے اس سلسلے میں کوئی پرواہ نہیں. یہ بات کہنے میں کہ اللہ کو حاضر و ناظر رکھ کر میں یہ کہہ رہا ہوں، 24 گھنٹے بھی ٹوٹل انہوں مرکز میں نہیں رہے. کتنے گھنٹے؟ 24 آورس میں مرکز میں رہا ہو. بتا ڈالے زندگی میں پیچھے گھر آنا جانا آنا جانا آنا جانا. ایک آدمی اعتکاف میں ہے بھائی، گھر یہاں سامنے گھر ہے نہیں، سامنے گھر، وہ حاجی صاحب حافظ صاحب اعتکاف میں بیٹھے، ان کو گھر کو جا رہی، آ رہی گھر کو جا رہی، آ رہی گھر کو. اعتکاف ہوتا ہے کیا؟
پتہ کیا نہیں گیٹ کے اندر رشنا ہے گھر رہ تو گھر رچی انہیں گیٹ کے اندر پہ بھی رہندے دیوار کے اندر رہندے مسجد کے اندر رہندے گھر گھر وہی تمہارے دادا حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ دروازہ کھولے کو تو گھر رہے 6 مہینے گھر کو نہیں جاتے تھے. کتنے مہینے بولو 6 مہینے گھر کو نہیں جاتے تھے. جب حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ساتھیوں نے آ کر پوچھا ارے حضرت آپ گھر کو کیوں نہیں جاتے, گھر کو جا تو سکتے ہیں, تو حضرت کے آنکھوں سے آنسو نکلے یوں کہنے لگے ارے بھائی میں تشکیل کر کے 4 مہینے کے لیے جماعتوں کو نکالتا ہوں, جب جماعتیں جاتی ہیں تو میں اللہ سے یہ وعدہ کرتا ہوں یا اللہ میں نے جن کو تیرے راستے میں نکالنے کے لیے گھر سے نکالا اور اگر میں گھر جاؤں تو تجھے میں کیا جواب دوں گا, اور جب تک یہ واپس نہیں آئیں گے میں گھر نہیں جاؤں گا. پھر دوسری جماعت نکلتی ہے, پھر نیت بنتی ہے, تیسری جماعت نکلتی ہے, نیت بڑھتی ہے, چوتھی جماعت نکلتی ہے, نیت بڑھتی ہے. مشورے سے ساتھیوں نے کہا حضرت بس کیجیے اب تو کم از کم یہ تھوڑی دیر کے لیے گھر جا کر آ جائیے. یہ تمہارے دادا اور تمہارے پوترے کا یہ حال ہے. منٹ کو فجر کی نماز کے بعد گھر کو جا کو چائے پی لیتا کو بیان کرتی سو تمہیں 45 منٹ سے مجمع انتظار کر لے کر بیٹھا ہوا ہے, ان کا وقت نہیں. تمہیں آرام سے چائے بھی, بسکٹ آندھی, کھجور آندھی, سب طاقت کی چیزاں کھا لے کو آپ کو بیٹھ کو 2.25 گھنٹے بیان کرتی سو 9:30 بجے تک. اللہ کو جواب دینا. اب تمہیں لوگ ناشتہ نہیں کرے تو میں بھی ناشتہ نہیں کرتا ہوں. تو یہ سمجھنے حضرت اکیلے ناشتہ کے لگا نہیں کرتے, میں بھی نہیں کیا, نہیں کیا ناشتہ. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں بھائی, اس لیے شورا کا جو نظام بنا وہ دعوت کو بچانے کے لیے بنا. کس کے لیے بنا بھائی؟ میں اس سلسلے میں الحمدللہ ثم الحمدللہ 3 دن بول سکتا ہوں, 3 گھنٹے میں. کیا حضرت کیوں بولو وقت لگا تو 90 پر 8 سے میں مخالف. کب سے؟ ابلی. جبکہ ہندوستان میں ان کے مخالفین انگلی سے گن سکتے ہیں. اللہ کا احسان, اللہ کا کرم, اللہ کی عنایت, اللہ تعالیٰ کی خصوصی توجہات, 98 سے میں جناب والا سے 2 قدم دور رہتا ہوں. بس نفرت اللہ کے لیے, الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. اللہ کے لیے محبت. بھئی آپ لوگ مجھ سے محبت کر رہے ہیں, میں کون تمہارا, میں کون بھی تمہارا. بھئی میرا دین سے رشتہ ہے, اسی دین سے تمہارا رشتہ ہے, اسی لیے تو محبت ہے. اب دین سے رشتہ نہیں رہا تو کہاں سے محبت رہے گی بتاؤ, کہاں سے محبت رہے گی. جس وقت آج بھی جناب الطاف صاحب زندہ ہیں وانم باڑی میں, معلوم جاؤ کو پوچھو, 90 پر 9 میں فجر کے بعد بیان کے بعد ہاتھ پکڑ کو بلا لگ گیا مسجد کو, اوپر مدرسے کو, کاشف العلوم, اور کتاب کھول کو بتایا تمہیں جو بیان سنے نا حضرت کیا بولے ذرا بولو. انہوں بولے کتاب کھول کو بتایا جو عقیدہ جناب والا بیان کر رہے ہیں یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے جن کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ لوگ اسلام سے خارج ہیں. یہ لوگ کس سے خارج ہیں؟ ویسی بات حضرت بولنے کو بیٹھی ہیں نا مرکز میں, یہ درست ہے کیا کہ مولانا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرنا. ابراہیم دولہ صاحب کے پاس جا کو پوچھیں گے. میں مفتی بنا تو حضرت ابراہیم دولہ صاحب کے فیصلے پر بنا. سال نکل چکا تھا, پہلی بار سنا رہا ہوں کارگزاری.
چلا لگا کر دوسرا چلا شروع ہو چکا تھا. میرٹھ یا مظفر نگر میں میری جماعت ہے. اچانک میرا ساتھی مولوی صادق کولاری دارالمبارکہ میں رہتے ہیں، وہ آئے، کہنے لگے نظام الدین کیا جی تمہارے نمبر عفتا کے نمبر آگے نہ دی. خواب و خیال میں بھی نہیں کہ میں مفتی نمبر لوں گا دارالعلوم دیوبند میں. میں بولا کہ مذاقہ کرو. مذاقہ نہیں، ہم دیکھو کیا نمبرات کا پرچہ. ارے کیا کرنا نہیں بھائی، فوراً جاؤ کو مولانا ابراہیم دولہ صاحب کے پاس مشورہ کر دوں. حضرت سال میں جاؤ کو تو سال میں جاتا ہوں، افتاح پڑھو کو تو افتاح پڑھتا ہوں. مفتی بن کو اتنا بڑا بوجھ اٹھانے مجھے نہیں ہوتا. آج کل لوگوں کو شوق مفتی بننے کا، شوق سے مفتی بنتی ہے. ہمارا شوق نہیں تھا، ہرگز نہیں. حضرت مولانا ابراہیم دولہ صاحب دامت برکاتہم حضرت فرمانے لگے دیکھیں مولوی صاحب، زندگی میں کبھی بھی سال لگا سکتے ہیں. سال لوگ 10 سال بعد بھی لگائے، 20 سال بعد بھی لگائے، بچے ہونے کے بعد بھی لگائے، لیکن پڑھائی نہیں پڑھ سکتے. تو آپ ایک کام کیجئے، جائیے درخواست دیجئے، قبول ہو گیا پڑھ لیجئے، اگر کچھ عذر ہو گیا آ جائیے، سال کنٹینیو کر لیجئے، مکمل کر لیجئے. 3 جوڑا لے کر گیا، مفتی بن کر پھر آیا. پورا سال 3 جوڑے میں کیا ہو گئے؟ ختم. آنے کے بعد بیگاں تلاش کرو، یار اللہ میرے سال کی بیگ کہاں ہے؟ جہاں لے جاؤ کو بیگ رکھا تھا وہ کمرہ غائب ہو گیا. کمرہ نہیں، وہ پیچھے کا ایک حصہ تھا، وہ سب توڑ پھوڑ کو، یہ بنا کو وہ بنا کو. میں جا کر یوسف سہیلی صاحب کے پاس، کہاں حضرت کہاں بھی وہ کمرے کے سامان پورے ادھر ادھر پڑ گئے، ادھر گئے، ہو گیا. خیر بہرحال سال شروع ہو گیا. 3-4 مہینہ گزرنے کے بعد میں بیٹھ کر یوسف سہیلی صاحب کے کمرے میں افسوس سے بیٹھا، یا اللہ میری بیگ بھی چلے گی نا، یا اللہ اس میں اتنا میرا پورا خزانہ ہے. 3 جوڑے رکھ لے کو کب تک کے فقیری زندگی گزاروں گا. وہ تو خرچہ گرچہ تو الحمدللہ ہو لے کر تھا، کپڑے بھی الحمدللہ بن گئے نئے کپڑے، لیکن وہ بیگ میں کچھ ہماری یادیں تھیں. کیا تھی بولو؟ کیا تھی؟ بعض لوگ چھوٹی پرچی، ہمارا ابا لکھے سخت تھے، ہمارا امی لکھے سخت تھے، رکھو رکھ نہیں رکھے رہتے. کچھ یادیں تھیں ہماری، اس میں بڑی قیمتی یادیں. بیگ کو دیکھتے رہا تو ایک بیگ میری بیگ کی طرح، اس کا کلر کالا تھا، سفید ہو گیا ہے، سیمنٹ پڑ کھو وہاں رکھا ہوا اوپر. میں نے کہا حضرت وہ بیگ کس کی؟ دیکھ لیجئے کس کی ہے. دیکھ کو جھٹک کو دیکھے تو میری بیگ ملی الحمدللہ 1.5 سال بعد. اللہ کا شکر ہے. خیر بہرحال میں کیوں عرض کر رہا تھا، اس وقت سے میں 1000% شرع صدر ہوں. پہلے وہاں تھا، بعد میں یہاں آیا، مجھے کوئی سمجھائے، بعد میں سمجھا. ویسا نہیں. اگر کوئی کتنا پرانا ساتھی ہو، چیلنج نہ سمجھے، وہ آ کر جو سوال کرے گا ہم اس کا جواب دیں. میں تو ایک جگہ پر تو مناظرے کا اعلان کر کے بھی آیا، دم رہا تو آ کر مناظرہ کرو، دم رہا تو گزا کرو. لیکن اتنا سب جگہ ہے، دم ہے کیا بھی؟ وہ اتنا سب دم نہیں ہے. بہرحال میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے شورائی نظام کو، وہ بامبے سے بھی جماعت آن دے، سعودی سے جماعت آن دے، لندن سے جماعت آن دے، پیرس سے جماعت آن دے، حق حق ہے، باطل باطل ہے. اتنا پوچھنا، میں نے ایک آیت پڑھی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، میں اتنا پوچھنا تمہارے حضرت صحابہ اکرام کی توہین کریں گے کہنا نہیں، لکھو دیو ہمارے حضرت صحابہ کی توہین نہیں کرے. اس کے بعد یہ جملہ لکھو، اگر ہمارے حضرت صحابہ کی توہین کر کوئی تو ہمیں شورائی نظام کے مطابق کام کریں گے. پہلے لکھا لیو، بعد میں ہمیں ثابت کریں گے صحابہ کی توہین کرے کہ نہیں کرے. نمبر 2، تمہارے حضرت انبیاء کی توہین کرے کہتے نا، نہیں کرے ہمارے حضرت ایسا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے لکھو. کیوں؟ جھوٹوں کی زبان کا کوئی اعتبار نہیں. 100 بکنا اور ایک 1000 بکنا ایک
میں پوچھتا ہوں تو صحابہ کا مخالفت کرنے والے کی اتباع کرتے ہوئے جماعت میں جا رہا ہے، تیرے ساتھ آنے والے گمراہ نہیں ہوں گے کیا حضرت گارنٹی؟ کیا گارنٹی ہے کیا؟ نبیوں کی توہین کرنے والوں کے پیچھے چلنے والا گمراہ نہیں ہو سکتا؟ نہیں، ہمیشہ تمہارے حضرت سر خراب ہو گیا، ہاتھا پیوا پاواں صحیح رکھو، کیا فائدہ؟ ایک آدمی کا دماغ خراب ہو گیا، سنو، پاواں کو مالش کر رہی ہاتھوں کو میں کیا کرتا ہوں، طاقت ملنا گئی گلخن، دماغ خراب ہو کر پاگل ہو گیا جی، اس سے ہاتھوں کو مالش کر رہی، پاواں کو مالش کر رہی، پیٹوں کو مالش کر رہی، پیٹوں کو مالش کر رہی، دماغ خراب ہو گیا نا؟ یا عقیدات خراب ہے، دعوت کا کام 1000 کام کر کو کیا فائدہ؟ کیا فائدہ؟ جماعتیں نکل کو کیا فائدہ؟ بیرون جا کر کیا فائدہ؟ گشتوں میں جا کر کیا فائدہ؟ تشکیل کر کے کیا فائدہ؟ اجتماع کر کے کیا فائدہ؟ عالمی اجتماع کر کے کیا فائدہ؟ جس کا دماغ خراب وہ خراب ہمیشہ کے لیے۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔ سب نیت کریں گے انشاءاللہ؟ نیت کرو انشاءاللہ، آخری دم تک شورائی نظام کے مطابق چلیں گے انشاءاللہ۔ کرو گے بھائی، سب کرو گے؟ کون کون کریں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ یہ اللہ کے سب کے ہاتھ اٹھنا، کسی کا بھی ہاتھ نیچے نہیں رہنا، دو کو تو بھی دو بھی اٹھاؤ پرواہ نہیں، کون سے بھی آزو بازو دیکھ لو ہاتھ نہیں اٹھائے بغیر ہی کیا اللہ کے گھر میں وعدہ کر رہی، وہ دیوار سے لگو ہیں سوچنے ہاتھ نہیں اٹھنا بھائی، دیوار سے لگو ہیں سوچنے ہاتھ پورا پورا اوپر تک اٹھاؤ، اوپر دکھنا مجھے ہاتھ کے، ہاں تو اللہ سے وعدہ کرو انشاءاللہ ہم حق کے ساتھ رہیں گے، حق کے ساتھ کام کریں گے، حق کے ساتھ دنیا سے جائیں گے، کرو گے انشاءاللہ؟ اللہ قبول فرمائے۔ اسی کا اجتماع کب ہے؟ کب ہے بولو؟ 24 25 26 کہاں ہے؟ اس کے لیے ہمارے فاروق بھائی مستقل کیا معلوم بول رہی، یہ اجتماع کو آؤ نہیں، پورے مسجدوار جماعت اجتماع سے پہلے 3 دن پہلے نکل جانا، اپنے اپنے علاقے میں محنت کرنا، ساتھیوں کو لے کر اجتماع پہنچنا، 6 دن کی نیت کرو۔ کتنے دن کی بھائی؟ 6 دن، نہیں تو ادنا درجہ 5 دن، 2 دن محنت کرنا، تیسرے دن کام پہنچنا، چاشمبا جمعرات محنت، جمعے کے دن اصولی سب کو لے کر انشاءاللہ جمعے کے دن پہنچے گے، کہاں بولو؟ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کون کون ہاں 9 تاریخ سے بولو بھائی، بولو کون کون تیار ہیں بتاؤ ماشاءاللہ۔